الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ عرب کی وادی ظلمات کے بحر بے قرار میں ڈوب رہی تھی۔ چشم فل انسانیت کی تذلیل پہ نقاب چہرہ تھی اور شیاطین انسانی وادیوں پر قبضہ جما چکے تھے، اور حالات یہ تھے خورشید و انجم تھے مگر بے نور تھی دنیا۔ خدائی جگمگائی جب زمین پہ آدمی آیا، شب ظلمت کے ہنگاموں میں گم تھی عقل انسانی کہ یکایک تاکہ کعبہ پہ چراغ ہاشمی آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو افراد آئے۔ ایک نے کہا احدہما یشکو العیلہ، ایک ان میں سے بول کر کہتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف بھوک ہے، افلاس ہے، غربت ہے، بتائیے آپ کا نام سنا تھا، ایمان لے آئے ہیں، لیکن غربت کا خاتمہ نہیں ہوا۔ وَآخِرُهُمَا قَطْعُ السَّبِيلِ، دوسرے نے کہا ہم دن دہاڑے سورج کی روشنی میں ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے تک سفر نہیں کر سکتے، راستوں میں لوگ گھات لگا کے بیٹھتے ہیں اور مال بھی لوٹتے ہیں، عزتوں کے بھی درپے ہو جاتے ہیں۔ اسلام لائے، بتائیے ہمارے پلے کیا پڑا ہے؟ عثمان بھائی، میرے بھائی، پیارے بھائی مشاعرہ ورکا سے، حضرات محترم، وہ جو دو شکایات لے کر آنے والے لوگ تھے، اگر میں زبان حال سے پاکستان کے حالات کے اوپر نظر ڈالوں، خدا کی قسم اس سے برے حالات ہیں۔ تب حالات پھر بھی بہتر تھے، لیکن یاد رکھیے اس وقت کے باسیوں نے کلمہ پڑھتے ہوئے یہ نہیں کہا نماز کے لیے محمد الرسول اللہ کی ابتدا میں کھڑے ہوں گے، روزے کے لیے آپ کی غلامی کریں گے، حج کے لیے آپ کی غلامی کریں گے، لیکن جب امور سلطنت کی ذمہ داریوں کو دینے کی باری آئے گی تو ہم اپنے قبیلے کے چودھری کی طرف دیکھیں گے، ہم اپنے قبیلے کے سردار کی طرف دیکھیں گے، اور یہ ڈبل رخی، یہ دو رخی آج ہے، اس وقت نہیں تھی۔ یہ یہود و نصارہ کا وتیرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر احد پہاڑ، یہ جتنی عظیم طاقت کے حامل جو چیزیں تھیں ان کو وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا، اور یہود سے کہا کہ وَاسْمَعُوا، اسے سنو اور اسے بِقُوَّةٍ، پوری قوت کے ساتھ پکڑو۔ لیکن یہود کا وتیرہ تھا سمعنا وعصینا۔ وہ الگ بات ہے، مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ انہوں نے عملی طور پر کہا ہم نے سن لیا ہے، زبانی طور پر کہہ دیا ہم نے سن لیا ہے، لیکن عملی طور پر انہوں نے انکار کیا۔ لیکن مفسرین کا اغلب گروہ
اکثریتی گروہ اس بات کی طرف جو ہے وہ جھکاؤ رکھتا ہے کہ یہود نے اپنی زبان سے کہا ہم نے سن بھی لیا ہے اور ہم نافرمانی کریں گے. اللہ نے کتنے انعامات کیے. سمندر سے راستہ بنایا اور فرعون کے ظلم اور جبر سے نجات کی. آگے جا کر آسمان کے بادلوں سے سایہ کیا, من و سلوہ اتارا اور ایک پتھر کو توڑا کے 12 چشمے بنائے. یہود کا رزلٹ یہ بنتا تھا, وہ کہتے سمینا و اطعنا, ہم نے سن لیا ہے اور ہم اطاعت کے لیے تیار ہیں. لیکن یاد رکھو میرے بھائیو, اس وقت تو لوگوں نے پوچھا نا کہ راستے کاٹ دیے گئے ہیں, امن و امان خراب ہے, مال و دولت, آئیے مال و دولت کم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی کملی والی سرکار نے محمد الرسول اللہ کی ذات نے انہیں ایک ضابطہ حیات دیا. فرمایا جاؤ پلٹ جاؤ, ایک وقت آئے گا صنعاء کی چوٹی سے عورت سفر کرے گی, زیورات بھی ہوں گے, کسی اوباش میں اتنی قوت اور اتنی سطوت اور اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے. اور جہاں تک غربت کی بات ہے, یاد رکھو زکوٰۃ لے کر دینے کے لیے لوگ جائیں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ملے گا. مجھے بتائیے وہ کون سا نظام تھا جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی اس صحرا میں, عرب کی اس وادی میں, یثرب کی وادی میں, مکہ کی وادی میں نافذ کیا تھا؟ وہ اسلام کا نفاذ تھا میرے بھائیوں. اگر ہم یہ دو رخی چھوڑ دیں اور مسلح کے امام کو اپنی سیاست کا امام بنا لیں, خدا کی قسم جو آپ کی گلیاں بنانے آتے ہیں ان دنوں میں, جو آپ کے جنازوں پہ آتے ہیں, جو فاتحہ کے نام پہ آتے ہیں, جو شادیوں کو مس نہیں کرتے, 5 سال آپ کا خیال نہیں کرتے. جب آپ ایک مولوی کو, ایک امام کو, ایک خطیب کو, ایک شیخ الحدیث کو اپنی سیاست کا امام بنا لے, خدا کی قسم یہ ساری سیکولر پارٹیاں آپ کے امام, آپ کے خطیب, آپ کے شیخ الحدیث کے قدموں کے تلے کے برابر بھی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے آپ کی قوت کتنی ہے, ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہمیں 40 سال سلایا گیا, ہمیں بے حمیتی کے بار بار کے ٹیکے لگائے گئے, اور وہ غیرت, وہ قوت اور وہ ہمت جو آج شہید ملت کی تقریریں میرے اور آپ کے خون میں پیدا کرتی ہیں, اس کی حدت اور اس کی شدت کو پلاننگ کے ساتھ کم کیا گیا اور کہا گیا جتنے آپ افراد ہیں آپ کی تو قوت ہی کوئی نہیں ہے, ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے. مرالی والا کے لوگوں, مرالی والا کے شہینوں, مرالی والا کے شہبازوں, مرالی والا کے مجاہدوں, مرالی والا کے اندر بسنے والے قرآن و سنت کے شاہینوں, 3 مہینے باقی ہیں. ہم ان جھوٹی چودراہٹوں کے چودھریوں کی ناکوں کی تفسیریں نکال کر رکھ دیں گے پوری قوت کے ساتھ, پورے جذبے کے ساتھ. میں مائک پہ نعرہ نہیں لگاؤں گا, آپ کے سامنے بھی مائک نہیں ہے, لیکن آواز اتنی آئے آپ کے دائیں بائیں اطراف میں جو چودھری وڈیرے رہتے ہیں, جن کے کمی ان سے تنگ, جن کے کامیں ان سے تنگ, جن کے کاموں کی گھروں میں رہنے والی عزتیں محفوظ نہیں, وہ آپ کے اور میرے دین کی حفاظت کیسے کریں گے؟ یاد رکھیے رسولوں کے بھیجنے کا مقصد اس دین کو زمانے کے اوپر غالب کرنا تھا, یہود کے خلاف, عیسائیوں کے خلاف. اور میں کہتا ہوں آج آپ کے پاس قوت ہے, سیکولر پارٹیوں کے خلاف دین کے کارڈ کو استعمال کیجئے. صرف عالم خطیب کی ذمہ داری نہیں, چوکوں میں نکلیے, چوراہوں میں نکلیے. آپ اب تو بڑے تعداد میں ہیں. جب اہل حدیث قائد شہید ملت کی زبان میں جب ٹامے تھے
جگا دیا تھا. آج گئے دن کے تنہا تھے میں انجمن میں, یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں. نعرہ آپ نے لگانا ہے یا میں نے لگانا ہے؟ میں نے لگانا ہے. جواب پھر آپ نے دینا ہے. دیں گے؟ فلسطین کے تحفظ کے لیے جواب دیں گے, تحفظ ختم نبوت کے لیے جواب دیں گے. اور سنو, آپ اتنی قوت, اتنی طاقت کے باوجود آپ کا بل اسمبلی سے پیش کیا گیا, پاس کروایا گیا, سینٹ میں بھیجا گیا, سینٹ میں سائن ہوئے. وہ جو عارف علوی جس کے بارے میں ہمیں کہا گیا وہ اہل حدیث ہے, اپنے سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے, اس کو چند لوگوں نے اتنا مجبور کیا, اس نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے. تو پھر وہاں پر کن کو بھیجنا ہے؟ ان چوروں کو, ان گماشتوں کو, ان دین اسلام کے قاتلوں کو, ان سے آپ کو توقع ہے دین اسلام نافذ کرنے کی. آپ دین و دنیا کو اکٹھا رکھیے, انشاءاللہ وقت آئے گا زمانہ آپ کے قدموں کے نیچے ہوگا. یہ شہید قائد نے سبق پڑھا دیا تھا لیکن ہم نے بلا دیا ہے. آج آپ نے ثابت کرنا ہے آپ کو وہ سبق یاد ہے. یاد ہے؟ ہاتھ خود ہی کھڑے کر لیا کہ نہیں کہنا پڑتا ہے؟ جس کو سبق یاد ہے ہاتھ کھڑا کرے. آدھے بندوں کے ہاتھ نیچے. بھائی سبق یہ تھا, آپ جتنی تعداد میں بھی ہیں, جب آپ رب کے دین کے راستے پر نکلیں گے اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. نعرہ تکبیر. آپ سب سے آواز میری زیادہ ہے, مقابلہ کرنا ہے آپ نے, کیونکہ یہ میرے چچا جان کا علاقہ ہے. میرے چچا جان مولانا عبدالحکیم بادشاہ ابھی بستر علالت پہ طیب صاحب آپ کی سرخروئی اور آپ کی نصرت کی دعا کر رہے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, المدد المدد, المدد المدد, الجہاد الجہاد کا سبیلنا سبیلنا, سبیلنا سبیلنا, قرآن و سنہ موومنٹ, قرآن و سنہ موومنٹ, قرآن و سنہ موومنٹ. قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب. طیب صاحب گجرانوالہ آپ کے ساتھ ہیں, مرالی والا کے لوگوں بتاؤ آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اللہ آپ کی مدد فرمائے.